خدا نہ خواستہ کسی گھر میں کسی فرد کو ہو جاتا ہے ایڈز وغیرہ، تو باقی جو لوگ ہوتے ہیں کس طرح کی مطلب کچھ احتیاط کریں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ایڈس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو HIV کہا جاتا ہے، ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس. وہ بلڈ میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ موجود ہے یا نہیں، اور اس کی موجودگی اگر ہے تو اس کو HIV پازیٹیو اس شخص کو کہتے ہیں. لیکن اس کو ابھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ایڈز میں مبتلا ہو گیا ہے. صرف ایڈز کا وائرس اس کے جسم میں موجود ہوتا ہے اور وہ بڑے لمبے عرصے تک غیر متحرک رہتا ہے، ڈورمنٹ پڑا رہتا ہے اور وہ کچھ نہیں کر رہا ہوتا. اور اس دوران اس کا اگر بہتر طریقے سے علاج کیا جائے، اس کی نفسیاتی طور پر بھی سپورٹ کی جائے، اس کے ساتھ پورا تعاون کیا جائے، اور کسی قریبی جو ایڈس کا سینٹر ہے، جیسے تمام بڑے شہروں میں یہ سینٹر بڑے ہسپتال میں موجود ہوتے ہیں، وہاں کے ڈاکٹر سے بات کی جائے تو اس مریض کو صحت مند رکھا جا سکتا ہے بہت سالوں تک. اس کو پوری عزت اور احترام ملنا چاہیے. تو یہ مریض بہت لمبی عرصے تک جو ہیں وہ الحمدللہ زندہ رہتے ہیں اور بہتر ایک نارمل انسان کی طرح زندگی گزارتے ہیں. بس یہ کہ ان کے ساتھ ہمیں تعاون پورا کرنا چاہیے. پریس کانفرنس میں آپ نے ایک بات کی کہ جو فارن ملک ہیں ہمارے، تو طبی معاملات میں ہماری بہت ساری فنڈنگ کرتے ہیں، بہت ساری ہیلپ کرتے ہیں. تو دوسری طرف آپ نے کہا کہ یہ جو موویز وغیرہ یا اس طرح کے کچھ معاملات ہیں وہ جو ہے نا وہاں کی طرف سے یہ پروپیگنڈاز کیے جا رہے ہیں، یہ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، بہت ساری فارن ایجنسیز ہیں جو ہمارے ساتھ تعاون کرتی ہیں، ہمیں امداد دیتی ہیں، اور وہ امداد جو ہے بالکل بعض اوقات بہت مثبت طریقے سے دی جاتی ہے اور استعمال بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات نہیں بھی استعمال ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ فارن جو ایجنسیز ہیں ان کا ایک پوشیدہ کہنا چاہیے ایجنڈا ہوتا ہے، ہڈن ایجنڈا. وہ ساتھ ساتھ اپنی تہذیب کو اور اپنی قدروں کو یہاں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ بہت زیادہ امداد دیتے ہیں. تو اسی لیے جو ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے، اس میں جو امداد آئی ہے بالکل آئی ہے، اور وہ جو ہے اس لیے آئی ہے کہ وہ جو LGBT فینومینا ہے وہ اس کو یہاں پر پروموٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں ہم جنس پرستی بھی ہو، یہاں پہ ٹرانسیکچولیزم بھی ہو، اور ان لوگوں کو پوری طریقے سے پروموٹ کیا جائے. ہم اس چیز کی جو ہے مذمت کرتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی امداد آئی ہے تو وہ صرف مثبت طریقے سے استعمال ہونی چاہیے. اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ان کی بعض شرائط کو مانیں گے تو وہ امداد آگے استعمال ہوگی یا وہ امداد ہمیں دیں گے. ہمیں اپنی شرائط پہ چلنا ہوگا، ہمیں اپنے اصولوں پہ چلنا ہوگا. ان پہ ہمیں کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارا نظریاتی طور پر استحصال ہو یا ہمارے نظریے کو قربان کرنا پڑے. اس چیز کی ضرورت ہے جس کا ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے. مذہب تو ایک طرف ہو گیا، ٹرانسجینڈر ایکٹ کہ وہ بیماری نہیں سمجھتے اس کو؟ دیکھیں، یورپ اور امریکہ میں اب ٹرانسیکچولیزم کو وہ ایک نارمل فنومنا کے طور پہ لے رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کو وہ پروموٹ کرتے ہیں، ان کی سرپرستی کرتے ہیں. اگر کوئی مرد عورت بننا چاہتا ہے تو اس کی سوچ کی اصلاح کرنے کی بجائے وہ اس کی سوچ کی سرپرستی کرتے ہیں، اور جس حد تک عورت وہ بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. اسی طریقے سے عورت کو مرد بنانے والی بات ہے، جبکہ ہماری نظر میں بہرحال یہ غلط چیز ہے. ہم اسے نفسیاتی مرض سمجھتے ہیں اور اس کا صحیح طور پہ نفسیاتی علاج ہونا چاہیے. آپ نے بولا کہ ایڈز جو ہے ایک تو جنسی معاملات کی وجہ سے، دوسرا یہ کہ سرنج وغیرہ پلیٹ وغیرہ سے ہوتا ہے. سر یہ پازیٹیو جب آتا ہے تو اس کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ کس سے ہوا ہے یہ؟ دیکھیں، جب وہ پازیٹیو آتا ہے تو اصل وجہ نہیں پتہ چل پاتی. وہ اصل وجہ جو ہم مریض کی تفصیل سے ہسٹری لیتے ہیں، اس کے حالات پوچھتے ہیں، اس کے سماجی تعلقات کی بات کرتے ہیں، اس کی عادات و اطوار کی بات کرتے ہیں، تو اس سے پھر ہم ایک اندازہ قائم کر سکتے ہیں کہ اس شخص کو جو یہ ایڈز ہوئی ہے اس کی ہم جنس پرستی کی وجہ سے ہوئی ہے یا کوئی اور وجہ ہوئی ہے. دیکھیں، اس کے پھیلنے کی موٹی جو 4 وجوہات ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اور سب سے بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ انفیکٹڈ جو سرنجز ہیں، آلودہ سرنجز یا آلودہ آلات، ان کی وجہ سے یہ پھیلتا ہے. ایڈز کے مریض کا اگر خون کسی اور کو منتقل کر دیا جائے تو اس کی وجہ سے ایڈز کسی کو ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر کسی ماں کو ایڈز ہے تو اس کے پیدا ہونے والے بچے کو ایڈز ہونے کا پورا امکان ہے. اس کے دودھ پلانے کی وجہ سے بھی بچے کو ہو سکتا ہے. اور اہم اور بنیادی وجہ جو یورپ اور امریکہ میں سب سے بڑی وجہ تھی وہ ہم جنس پرستی ہے، اس کی وجہ سے بھی ایڈز ہوتا ہے. پاکستان میں سب سے بڑی وجہ آلودہ آلات کا استعمال ہے. یورپ میں اور امریکہ میں جو ہے ہم جنس پرستی کا بہت زیادہ دخل ہے. ٹھیک ہے سر، آخری کویشچن کروں گا. آپ نے ورلڈ ایڈز ڈے لکھا ہے، ساتھ میں ٹرانسجینڈر ایکٹ بھی لکھا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی ویڈیوز کے بعد اس کے بعد جو ہے آپ کی تنقید کی جائے گی جس طرح پہلے لوگوں پہ کی جا رہی ہے؟ دیکھیں، ابھی ہماری بڑی بھرپور پریس کانفرنس ہوئی ہے جس میں بڑی تعداد میں مختلف چینلز اور اخبارات کے نمائندے آئے تھے. ان سب نے سوالات بھی کیے ہیں اور ان سب نے مجموعی طور پہ ہماری سوچ اور فکر سے اتفاق کیا ہے. یہاں میں نے اپنی گفتگو کی ابتدا میں یہی کہا تھا کہ ان 2 موضوعات پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ مطلب ہمارا قطعی نہیں ہے کہ جو ایڈز کے بڑھتے ہوئے کیسز ہیں وہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کی وجہ سے ہیں. اس کا جزوی دخل ضرور ہے اور اس کی وجہ سے آگے خدشات ہیں کہ ہم جنس پرستی پھیلے گی تو پھر وہ ایڈز کے مریض زیادہ بڑھنے کے
کے خدشات پیدا ہو جائیں گے. تو اس لیے ہم نے ان دونوں موضوعات پہ الگ الگ بات کی ہے, اور اس میں نہیں سمجھتا کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے. ہمارا اپنی فکر اور سوچ کے لحاظ سے بالکل یہ صحیح فیصلہ ہے. ٹھیک ہو